بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی یو اے کے اوپر، سعودی عربیہ کے اوپر، اور پھر یہ کہ جی کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اور اس سلسلے میں نے سول گورنمنٹ کی بات کی تھی کہ ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے، اور وہ سب کے سامنے ہے جو پرائم منسٹر نے کہا، جو فارن آفس نے کہا. اسی لحاظ سے میں نے ملٹری سورسز کو کوٹ کر کے بھی کہا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا خیال ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پرسپشن پایا جا رہا ہے کہ جی شاید ملٹری جو ہے وہ اس حق میں ہے کہ، اور وہ بھی شاید پریشر ہوگا، یہ جو اسپیکولیشن ہے کہ جی سعودی عرب کا پریشر ہوگا، جو یو اے ای کا پریشر ہوگا، اور اس لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سول گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے. یا جو کچھ جرنلسٹ ہمارے پاکستان کے بات کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کا قریبی ایک تعلق ہے، اپیرنٹلی ان کو سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اور وہ چونکہ یہ بات کر رہے ہیں اسرائیل کی ریکگنیشن کی، تو اس کے متعلق میں نے اپنے سورسز کو کوٹ کر کے کہا کہ وہ ٹوٹل وہ ڈینائی کرتے ہیں. اور پھر میں نے جنرل امجد شعیب صاحب کا حوالہ دیا کہ میری ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے ابھی 2-3-4 دن پہلے ہی ان کی جی ایچ کیو میں جا کے میٹنگ ہوئی، تو اس میں انہوں نے کیا کہا کہ جی انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہ کسی بھی قسم کا یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قسم کی بات ہو. تو اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا کچھ لوگوں کا، میں دیکھ رہا تھا جو وہی جو وی لاگ تھا اس کے اوپر جو لوگوں کا رسپانس تھا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جنرل امجد شعیب صاحب سے آپ نے کیوں بات کی، کیا ان کے اوپر آپ ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں، میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھا جانا چاہیے کسی بھی ہر چیز کو، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں، گرے میں بھی بہت سی چیزیں، بلکہ زیادہ تر چیزیں فوری گرے میں کرتی ہیں. یا تو کوئی بہت فرشتہ ہوگا اور یا کوئی بالکل شیطان ہوگا. ہمارا یہ ایکسٹریم لمٹس کے اوپر، ہم بالکل ان ایکسٹریمز کے اوپر ہم جاتے ہیں. اور آپ سیاست میں دیکھ لیں، آپ میڈیا میں دیکھ لیں، آپ کسی کے بارے میں بھی جو ہم ہیروز بنا لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خامی ہے نہیں. اگر خامی ہو بھی تو ہم اس خامی کو دیکھنا نہیں چاہتے. تو اس لیے ریئلسٹک ہونا چاہیے، اور اس طرح کا اتنا ویو لوگوں کے بارے میں تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کے حق میں ہیں تو وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اگر آپ عمران خان صاحب کے حق میں ہیں تو وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ان کے خلاف ہیں تو کوئی چیز اچھی نہ نواز شریف میں آپ کو ملے گی، اور اگر آپ مخالف ہیں عمران خان صاحب کے تو ان میں آپ کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئے گی. اور اگر ہم کسی شخصیت کی فرض کریں، جنرل امجد شعیب صاحب کی بات کریں گے تو ان کے متعلق اگر آپ یہ کہیں کہ ان میں چونکہ وہ اگر فرض کریں کہ ان کا ایک پولیٹیکل ویو ہے، چیزوں کے اوپر ویو ہے، یا وہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرتے ہیں اور کسی خاص ووٹر کو پسند نہیں کرتے، اس لحاظ سے ہم ان کے اوپر، اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹی کو جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کے حق میں ہیں تو پھر آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں، ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ بڑے برے آدمی ہیں، ان کے ساتھ تو آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو یہ بات، ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم انسانوں سے ڈیل کرتے ہیں، ہم نہ تو فرشتوں سے ڈیل کرتے ہیں، نہ ہی بالکل یہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ سب کے سب شیطان ہے. تو اینی ہاؤ جنرل شعیب امجد صاحب کے سے میری جو بات ہوئی، جس سلسلے میں بات ہوئی، تو میں نے سوچا پھر کہ جی کیوں نہ، چونکہ ایک اور ہمارے دوست تھے، ایک بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں، ان کا مجھے فون آیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ میں نے وہی بات جو تھی وہ میری سٹوری نیوز میں بھی چھپی تھی، جنگ میں بھی چھپی تھی، ان کا کہنا تھا کہ جی اگر دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں، سول بھی اور ملٹری بھی، اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو، بڑے کلیئر ہیں کہ اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کیا جانا چاہیے، تو پھر یہ افواہیں کہاں سے آ رہی ہیں. تو اب میں نے تو خیر ان سے اتنی تفصیل میں بات اس طرح سے نہیں کی. میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں ہمارے سامنے جو فیکٹس آتے ہیں، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم وہ فیکٹس پریزنٹ کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ کو انالیسس ہے تو انالیسس دے دیں. تو چونکہ ان دا بیک آف مائی مائنڈ یہ چیزیں تھیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات کر لی جائے. اور پھر میری ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات ہوئی بابر افتخار صاحب سے، تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے پھر یہی بات جب ڈسکشن ہوئی کہ جی اس قسم کے پرسپشنز ہیں، اس قسم کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر، اور زیادہ تر جو پوائنٹ فنگر ہو رہا ہے وہ یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ شاید پریشر میں ہے،
فورن پاورز کے، اور اس لیے وہ سول کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بات بڑی کلیئر کی. انہوں نے کہا جی کہ بالکل بڑا کیٹیگوریکل انداز میں انہوں نے کہا کہ جی جو ڈیفنس فورسز جو ہیں جتنی بھی ہیں ہماری جو پاکستان کی ڈیفنس فورسز ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ 100% یہ ٹوٹلی سپورٹ کرتی ہیں جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے، جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے گورنمنٹ کی on the issue of Palestine and on the issue of Israel. So کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، 100% سپورٹ ہے اور اس میں کوئی اچھا. اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، بلکہ یہ کہا کہ جی یہ جو جس قسم کی جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے اور جو اننیسیسری جو ڈسکشن اس سارے مسئلے کے اوپر ہو رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ اس چیز کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. خیر یہ تو بات ان سے ہوئی، لیکن میری ایک اور صاحب سے بات ہوئی جن کی ابھی حال ہی میں ملاقات ہوئی تھی، آرمی چیف سے بھی، اور شاید وہاں پہ DGISI بھی تھے. ان کے بقول جو میرا سورس ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی انہوں نے ویسے ہی یہ بھی بات کی کہ جی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے اسرائیل کے یہ ریویو کے اوپر کہ جی اسرائیل کو کیوں نہ تسلیم کیا جائے. تو اس کے اوپر آرمی چیف کا بقول میرے سورس کے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تو یہ تو بالکل امپاسبل سی پوزیشن ہے کہ جی ہم اس قسم کی پوزیشن لے لیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ایون اگر سعودی عربیہ وہ بھی تسلیم کر لے اسرائیل کو تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پرنسپل پوزیشن ہے وہی جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی نہ صرف پیلسٹینینز کا مسئلہ ہے، بلکہ جو قبلہ اول ہے ظاہر ہے اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے پورے مسلمانوں کی، پورے مسلمان اسلامک دنیا کی ایک پوزیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہے کہ اگر فرض کریں ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا، انہوں نے کوٹ کیا آرمی چیف کو کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر بتائیں کہ پاکستان کا سٹینڈ کہاں رہے گا آن دا ایشو آف کشمیر. پھر تو ٹوٹل کمپرومائز ختم ہو جائے گا. پھر تو ہم اس کے اوپر بحث ہی نہیں کر سکتے، بیکاز یہی جو ہے جس قسم کے مسائل جو جس قسم کی آکوپیشن پیلسٹائن میں ہے، جس قسم کی UN کی ریزولوشن کی وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہے، اسی قسم کا تو انڈیا کر رہا ہے یہاں پہ کشمیر کے ساتھ. تو اگر وہ چیز ہم نے کر لی، مان لی، تو پھر تو ہمارا یہاں پہ تو سٹانس رہے گا ہی کچھ نہیں. سو یہ بات انہوں نے مجھے بتائی. اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور صاحب سے میری بات ہوئی، تو ظاہر ہے بہت سے لوگ، ایون میں آپ کو بتاؤں حالانکہ بڑی کلیئر اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ میں وہی جو بات کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں عمران خان صاحب آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ان کی آپ کو کوئی بات بری نہیں لگے گی. اگر آپ کو عمران خان صاحب کے علاوہ کسی دوسری سیاسی پارٹی سے تعلق ہے تو آپ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کوئی بات بھی آپ کو صحیح نہیں لگے گی. تو اس لیے لوگوں کو جج کرنا چاہیے ان کے ایکشنز کے اوپر، ایک ایکٹ کے اوپر، ان کی بات کے اوپر کہ بات صحیح ہے غلط ہے، ایکٹ ٹھیک ہے غلط ہے، تو اس کے اوپر. تو خیر عمران خان صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب سے جب انہوں نے یہ بات کی اسرائیل کی، تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا، یعنی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا امیڈیٹ یہ ریئیکشن یہ تھا کہ اگر مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر ہم تسلیم کر لیں یا میں تسلیم کر لوں اسرائیل کو، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ ان کے بقول جواب تھا عمران خان صاحب کا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس قسم کا جواب دے سکتے ہیں. تو اس لیے باقی رہ گیا کہ جی یہ کانسپریسی تھیریز ظاہر ہیں، بہت سی چل رہی ہیں، کون سے ایکٹرز ہیں، کون سے پلیئرز ہیں، کون یہ سارا کچھ کروا رہا ہے پاکستان کے اندر. اس کے اوپر مختلف لوگ مختلف کانسپریسی تھیریز کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں ویسے کانسپریسی تھیری کے اوپر ویسے بات نہیں کرنا چاہوں گا انلیس کہ میرے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود ہوں، یا جو سرکار کی اتھارٹیز، گورنمنٹ اتھارٹیز، سول گورنمنٹ، یا ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز یا ملٹری سیکٹر، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ، یا جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ اگر کوئی اطلاع اس قسم کی دیتی ہیں تو اس اطلاع کی بات کر کے بندہ آپ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کر سکتے ہیں. لیکن ویسے گپ شپ اور جو میرے دماغ میں آ گئی اور میں اس قسم کی وہ جو ہے نا تھیریز بیان کرنا شروع کر دوں اور پتہ نہیں کس چیز کو کہاں سے ملا دوں، یہ کام میں نہیں کروں گا. تو بہرحال میں نے سوچا کہ یہ کچھ فیکٹس تھے جو آپ کے سامنے میں بیان کر دوں. تو
تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔